العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ آل عمران ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم نقصان میں جا پڑو گے، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں غزوہ احد کے حوالے سے جو وہاں معاملات ہوئے اور اس کے بعد مسلمانوں کو جس طرح کے معاملات کا اور حالات کا سامنا کرنا پڑا، اسی تناظر میں اس آیت مبارکہ میں بھی اور بعد میں آنے والی جو اس رکوع کی آیت، رکوع نمبر 16 کی جو آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں جو شکست ہوئی، جو وقتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس حوالے سے مسلمانوں کو تنبیہ بھی فرما رہے ہیں اور پھر آخر میں جا کر ان کی بخشش کا بھی اعلان فرما رہے ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ تعلیم صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک ہے، اور وہ تعلیم اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا، کافروں سے کسی طرح کا مشورہ کیا، ان کی کسی طرح سے اتباع کی، ان کی کسی طرح سے ان کے احکام کو، ان کی باتوں کو تم نے تسلیم کیا، یعنی ان کو اپنے اوپر مان لیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ چھوٹی بات سے تمہیں بڑی بات تک پہنچا دیں۔ پہلے تمہارے سامنے چھوٹے چھوٹے مطالبات رکھیں گے، پہلے تمہارے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں کا تقاضا رکھیں گے کہ اگر تم یہ چھوڑ دو تو تم دنیا میں اس طرح کامیاب ہو جاؤ گے، اگر یہ چھوڑ دو تو تمہیں میں یہ کامیابی مل جائے گی، حتیٰ کہ تمہیں اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو منوانے کے بعد معمولی دنیاوی کامیابیوں کے بعد آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بظاہر تمہیں دنیاوی نفع کے لیے اور فائدے کے لیے کافی اچھی لگیں گی، لیکن اس کا نتیجہ اور انجام بہت برا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر تمہیں اپنے رنگ میں رنگ لیں گے اور تمہیں ایمان جیسی دولت سے محروم کر دیں گے۔ جیسے کہ آج کے حالات میں بھی اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم وقتی فائدے کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنے حسن معاشرت کے لیے، اپنی سیاست کے لیے اہل کفر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مانتے ہیں، اور نتیجہ کیا اور انجام کیا بنتا ہے کہ ہم کفر کے اندھے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم نقصان میں جا پڑو گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں یہ باتیں ساری کی ساری جو تمہیں اہل ایمان کو کفر کی طرف لے جائیں گی، تمہیں کیا کرنا ہے؟ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ،
تم نے ہر حال میں اپنا مددگار اللہ وہ اللہ ہی کو سمجھنا ہے۔ تم نے تائید و حمایت نصرت صرف اللہ سے ہی طلب کرنی ہے، کیونکہ اس جیسا مددگار اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے اس جملے کو بیان کر کے ساری بات کو ختم کر دیا، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ کفر کی مدد تمہیں نقصان میں دھکیلے گی، اور اللہ جیسی مدد تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی۔ پھر ارشاد ہوا تم جب اللہ کی مدد میں آ جاؤ گے، اللہ کی حمایت میں آ جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ اب ہم کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، یعنی کہ جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اپنا مددگار اپنا حمایتی اللہ کو مانو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس مدد کی وجہ سے کافروں کے دل میں اہل ایمان کا رعب غالب آ جائے گا۔ اور ان پر کیوں رعب غالب آئے گا؟ بما اشرکوا باللہ، تم نے اللہ کو پکارا، ان کے دلوں میں دوبارہ رعب بیٹھ گیا اور وہ شرک کرتے رہے، اس لیے وہ دوبارہ رعب کے زیر اثر آ گئے۔ یعنی شرک اللہ کے ساتھ یہ کبھی بھی غالب نہیں کرتا، یہ بلا آخر مغلوب ہی کرتا ہے۔ شرک کبھی بھی رعب پیدا نہیں کرتا، وہ بلا آخر مرغوب ہی کرتا ہے۔ ما لم ينزل به سلطانہ، یعنی وہ ایسا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وما النار، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ۔ وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ تم پر اپنے وعدے کو سچا کر چکا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کرنے لگے۔ یہ غزوہ احد کے ابتدائی حالات ہیں۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو ابتدائی طور پر کس کو کامیابی مل رہی تھی؟ مسلمان۔ اور اللہ اسی وعدے کو، اللہ وعدہ سچا کر چکا جب تم اس کے حکم سے انہیں ہی قتل کرنے لگے۔ حتیٰ پھر پلٹا کھایا، پھر میدان جنگ کا نقشہ بدلا۔ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، جب تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، یعنی حضرت لاہوری رحمہ اللہ ترجمہ کیا نامردی، یعنی بزدلی کا مظاہرہ کیا، اور تم نے ایک کام میں جھگڑا ڈالا۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور نافرمانی کی بعد اس کے جو تم کو راہ دکھا دی وہ چیز جسے تم پسند کرتے تھے۔ اب اللہ کھلی بات کر رہے ہیں۔ غزوہ احد میں ہونے والی سستی کہہ لیں، ہونے والی اجتہادی خطا کہہ لیں، اللہ کھلی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو اپنا وعدہ تمہاری حمایت کا، تمہاری فتح کا مکمل کر دیا، لیکن تمہارے اپنے عمل نے وہ تمہاری بزدلی تھی، اور تمہارا اس حکم میں آپس میں اختلاف ہونا۔ وہ حکم کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ٹیلے پہ 70 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا، جو مرضی ہو جائے تم نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ وہاں سے 60 کے قریب لوگ سمجھے جنگ ختم ہو چکی، اور اللہ کا یہ حکم صرف جنگ تک تھا، کیونکہ کافر بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، نقصان اور ہزیمت انہوں نے اٹھائی اور نکلنے کی، اور وہ 60 سمجھے کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اور جب کہ 10 عبداللہ ابن جبیر سمیت وہ کہتے رہے اور بھائی ابھی اللہ کی نبی کا کوئی دوسرا حکم نہیں آیا، اور وہاں پہ وہ ڈٹے رہے۔ اللہ نے یہاں پہ کھلی بات کی کہ یہاں تک تم نے بزدلی دکھائی، اور پھر تم نے اس کام میں اختلاف کیا، اور پھر تم نے نافرمانی کی، اور اس چیز کو جو تم کو دکھا دی وہ چیزیں تم پسند کرتے تھے، یعنی تم مال غنیمت کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھے، مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں جو انہوں نے جلدی کی، اس کا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ جو اٹھا لے اس کا، ایسا نہیں۔
مال غنیمت کا اصول یہ ہے کہ جنگ ختم ہوئی ہے، مال اکٹھا کیا جائے گا، ایک جگہ جمع کیا جائے گا، پھر جو مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا اصول سورہ انفال میں بیان کیا گیا اس کے مطابق ہی تقسیم ہوگا۔ اس لیے ہر ایک کا انفرادی لالچ نہیں تھا، انہوں نے کہا اب معاملہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا وہ یہاں پر غلطی کر بیٹھے، ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، اور پھر اللہ پھر کھلے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں منکم من یرید الدنیا، بعض تم میں سے دنیا چاہتے تھے یعنی مال غنیمت، ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض تم میں سے آخرت کے طالب تھے، یعنی بعض شہادت کے مطلوب تھے اور بعض وہاں پہ ڈٹ کے کھڑے رہے، اور بعض تھے انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کر لیا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا معاملہ پلٹ دیا۔ جب اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے حضرت خالد بن ولید، انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا اور جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ اللہ نے ساری باتیں کھلی بیان کرنے کے بعد ایک اور بات بیان کر دی، ہو گیا سب کچھ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ البتہ تحقیق تمہیں اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ اللہ پہلے سخت جملوں کے ساتھ بتا رہے ہیں، لیکن اللہ پھر ایک فیصلہ بھی فرما رہے ہیں، ہو گیا یہ سب کچھ، اب تمہارے لیے اس میں معافی بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کسی دوسرے کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ غزوہ احد کے حالات اور معاملات کو بیان کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مقام اور مرتبے میں کسی طرح کی کمی کوتاہی کرے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دیں، جھڑکیں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ معاف کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور پھر آپ اور مجھے کس چیز کی تکلیف؟ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ نے بتا دیا اللہ ایمان والوں پر فضل بھی کرتا ہے، غلطی ہو جائے معاف بھی وہ کرتا ہے، فضل بھی وہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی سارے منظر کو ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اذ تصعدون، جس وقت تم چڑھتے جاتے تھے، مطلب جب تم میدان احد کو چھوڑ کے جا رہے، خبر مشہور ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی، تو مسلمان بد دل ہو، اب جینے کا کیا فائدہ؟ تو کیا ہوا، وہ پھر میدان جنگ سے نکل رہے تھے، وَلَا تَلْقُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور کسی کو مڑ کے نہ دیکھتے تھے، یعنی اللہ پھر کھل کے بات کر رہا ہے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے، یعنی یہ نکلے بد دل ہو کے نکلے، مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی ان کو پکار رہے تھے، وَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، سو اللہ نے تمہیں اس کی پاداش میں غم دیا، شہادتیں ہوئیں، ہزیمت اٹھانی پڑی، تکلیف برداشت کرنی پڑی، بسبب غم دینے کے، تم نے جو اللہ کے میرے محبوب کو تکلیف دی، اللہ نے تمہیں غم میں مبتلا کیا تاکہ تم مغموم نہ ہو اس پر جو ہاتھ سے نکل گئی، جو تم سے رہ گئی، واللہ ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آئی، یعنی اللہ نے دنیا میں ہی عدل کا بدلہ کر لیا تاکہ آخرت میں تمہاری کوئی پکڑ بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، سو اللہ نے تمہیں اس کی پاداش میں غم دیا، شہادتیں ہوئیں، ہزیمت اٹھانی پڑی، تکلیف برداشت کرنی پڑی، بسبب غم دینے کے، تم نے جو اللہ کے میرے محبوب کو تکلیف دی، اللہ نے تمہیں غم میں مبتلا کیا تاکہ تم مغموم نہ ہو اس پر جو ہاتھ سے نکل گئی، جو تم سے رہ گئی، واللہ ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آئی، یعنی اللہ نے دنیا میں ہی عدل کا بدلہ کر لیا تاکہ آخرت میں تمہاری کوئی پکڑ، دنیا میں اللہ نے غم کے بدلے غم دے دیا تاکہ تم آخرت میں کسی طرح غمگین نہ کیے جاؤ، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو ایک طرح سے فتح
حالات کے بدلنے کی ایک طرح کی تسلی دی. ثم انزل علیکم من بعد الغم آمنۃ نعاسا. غم آ گیا، پریشانی آ گئی، ہزیمت اٹھانی پڑی، پھر اللہ نے اس غم کے بعد تم پر چین یعنی اونگ بھیجی. یہ اونگ کیا چیز ہے؟ احکام القرآن میں ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میدان جنگ میں جنگ کے دوران اہل ایمان پر جو ہلکی سی اونگ طاری ہوتی ہے، یہ ان کی مدد و نصرت اور کامیابی کی نشانی ہے. اولاً اب دیکھیں سارے غزوہ احد کے حالات دیکھیں. اولاً مسلمان کامیاب، غلطی ہوئی حالات پلٹے، غم آیا، تکلیف و دکھ آئی، اللہ تعالیٰ نے انجام پھر کیا کیا؟ ان پر ایک طرح کی نعاسن اونگ بھیج دی، ان پر ایک طرح کی طمانینت بھیج دی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ یغشا طائفۃ منکم، اس نے بعضوں کو تم میں سے ڈانپ لیا. یعنی کیا؟ اہل ایمان کو وہ اونگ آئی جس سے ان کو اطمینان، سکون حاصل ہو گیا، یعنی یہ اللہ کی مدد و نصرت. اب دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ ہے منافقین کا. وطائفۃ، اور بعضوں کو بعض طائفہ گروہ کہتے ہیں، قد احمتہم انفسہم، اپنی جانوں کی فکر میں پڑے، ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی، ان کو اپنی جانوں کی فکر کے لیے وہ لڑ رہے تھے. یہ تھے منافقین. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور طمانینت کی اونگ دے دی، اور یہ نشانی تھی اللہ کی مدد، نصرت، مغفرت کی. اور جو منافقین تھے ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑ گئی، اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، حتیٰ کہ یظنون باللہ غیر الحق، اور اللہ پر انہوں نے جھوٹے خیالات، اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی، یہ ہمیں شکست کیوں ہوئی، ہمیں رسوائی کیوں ہوئی، اللہ کہاں پہ تھا، اللہ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی. جیسے کہ آج کے حالات میں بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، جب مسلمانوں کے قتل کی اور ان کی شکست کی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کتھے. تو یہی منافقین کا حال ہوتا ہے. اللہ آزماتے ہیں اس کے ذریعے سے. اور انہوں نے کس طرح کے گمان کیے؟ ظن الجاہلیتی، جیسے کہ وہ جاہلیت کے گمان ہوتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. یقولون، کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، ہمارے ہاتھ کچھ کام ہے. قل، فرما دیجیے میرے محبوب، ان الامر کلہ للہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں؟ ہرگز نہیں، بے شک سارے کے سارے کام اللہ ہی کے ہاتھ. ابھی وقتی شکست، وقتی ہزیمت، وقتی طور پر ایک مصیبت کا آنا، اس سے مت یہ سمجھو کہ اللہ نے چھوڑ دیا یا اللہ بے اختیار ہو گیا ہے. ان الامر کلہ للہ، سارے کے سارے کام آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں جو تیرے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یعنی منافقت ان کے دلوں میں رچی بسی ہے. اے محبوب، وہ آپ کے سامنے اس کو کھول کے نہیں رکھتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ کچھ کام ہوتا، یعنی اگر یہ ہماری بات مان لیتے، جیسے منافقین کے سردار رئیس المنافقین نے کہا، اور تم مدینہ میں رہ کے لڑتے، ما قتلنا ہاہنا، تو پھر تم میدان احد میں مارے نہ جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو پھر کیا ہوتا؟ اپنے گرنے کی جگہ پہ باہر نکل آتے وہ لوگ جن پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا. مطلب کیا؟ موت اگر گھروں میں بھی ہے تو وہ گھر میں بھی آ کر رہے گی اگر تم میدان عمل میں نہیں نکلو گے. کیا سمجھتے ہو گھروں میں بیٹھ کے موت سے بچ جاؤ گے؟ ایسا ممکن نہیں. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اس چیز کو صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. اللہ اس طرح کے واقعات کے ذریعے سے دلوں کو آزماتا ہے اور اہل ایمان کو صاف ستھرا کر کے سامنے
لے آتا ہے اور منافقین کو گند ثابت کر کے علیحدہ کر دیتا ہے. اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کے بید جاننے والا ہے. اس رکوع کی آخری آیت ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو تم میں پیٹ پھیر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی. ہوا ایسا ہوا ہے، غزوہ احد میں ایسا ہوا ہے. صحابہ کرام کو میدان جنگ سے اس طرح کی بات ہوئی ہے جس کو ہم اللہ نے تو بیان کر دیا پیٹ پھیر کے وہ نکلے. ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں کیوں ہوا؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، سو شیطان نے ان کے گناہ کے سبب انہیں بہکا دیا. کیا گناہ؟ جو وہ عقیدے سے ہٹ گئے. ایک نمبر دو، جو اللہ کے نبی ان کو پکار رہے تھے اس پکار کو سنا نہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کو شیطان نے ان کو بہکا دیا. ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے. بہت بعد ہے تو ساری باتوں کا خلاصہ معاملہ اللہ کا اور میدان احد کے شریک صحابہ کا. اور جب اللہ 2 مرتبہ معافی کا اعلان کر چکا ہے تو پھر آج کے کسی نام نہاد مفکر کو، نام نہاد فلاسفر کو ان واقعات نہیں اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب اللہ جانے، اللہ کے کام جانے، جب اللہ معاف کر رہا ہے اور پھر ہم جیسوں کو کیا تکلیف ہے اور ہمارے پیٹوں میں کیوں مرور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت کو ہمیشہ قائم رکھے. ایمان والی زندگی، ایمان والی قوت نصیب فرمائے.